میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر دیکھیے آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ how you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy, but there is a greater design behind it. اور ہم ایک بڑی constraints کا مظاہرہ کرتے ہیں because there is اس میں ایک sanity prevail کرنی چاہیے. At least one side should practice it. دیکھیں میں اس میں دوبارہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے 2 بار یہ پہلے کہا ہے یہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، دونوں ممالک، ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک حماقت ہوگی. 3 ورڈ میں نے استعمال کیے: ایبسرڈ، انکنسیویبل، شیئر اسٹوپڈیٹی. اب اگر اس میں سے ایک پارٹی جون سی ہے وہ اپنے کسی وجوہات کی وجہ سے، کسی گھمنڈ کی وجہ سے، کوئی اپنی پولیٹیکل اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیئر. اف ہی از ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس تو وہ آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور پارٹنر کون ہے؟ میچور پلیئر ہم ہیں. اور آپ نے اس پورے پروسیس میں دیکھا جو اس طرح اے وی ایم اورنگزیب نے کہا کہ ایسکلیشن کو کنٹرول ہم کر رہے تھے. اینڈ دی ورلڈ نوز اٹ دیٹ ہاؤ ریسپانسبلی، ہاؤ مچ ود ریسٹرین. اگر آپ نے میری بات چیت سنی، ہم نے کہا وی ایکٹیڈ ان اے ویری ڈیلیبریٹ، پریسائز بٹ ریسٹرینٹ مینر. اپنی جو ہماری کلچر ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارے ایتھوز ہیں، اس کے مطابق سولینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا، مساجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا، پلیسز آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا. صرف اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو دیر از لاٹ دیٹ از ایٹ پلے. یو آر ناٹ اے ٹریگر ہیپی آرمی. وی آر اے پیس لوننگ نیشن. وی وانٹ پیس ود ان اینڈ ود آؤٹ. ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، تحفظات ہیں، تو یہ الزامات یا تحفظات کیسے دور کیے جا سکتے ہیں؟ مل بیٹھ کر کردار ادا کرنا چاہیے دونوں ممالک کو. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگین اگر مطلب اس طرح ڈرون آتے ہیں تو گرانے کے لیے کیا عمل ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو مطلب بھارت کی جانب سے آپ نے بات کی لوگوں کی کہ ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، تو آپ کا لوگوں کے لیے میسج کیا ہے اور پھر بھارتی آرمی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو ڈرون ہے وہ 84 سے آپ کا دل نہیں بھرا جو ہم نے گرا دی ہیں. جتنے آئے تھے گرا دیے، ٹھیک ہے، آئیں گے اور گرا دیں گے. تو آپ پلیز دیر از نو ایشو، ریمین ٹوٹلی کمفرٹیبل. واٹ ایور دے ول سینڈ، واٹ ایور دے کین سینڈ with the support of the people of this country, these your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. جو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی؟ You see, we have to first this issue of the scourge of terrorism. Who is facing it? It's Pakistan. Who is sponsoring it? Who is abetting it? It's India. So that's the reality. Do you think that they are conducting, they are prosecuting terrorism in Pakistan through multiple proxies? How to deal with it? How to deal with it is to gel the nation to stand together as we have stood like a steel wall